بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں عادل نامی شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، عارف اور شاہینہ۔ وہ دونوں ابھی چھوٹے تھے مگر بہت سمجھدار تھے۔ وہ ہر کام میں اپنی ماں اور باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان کی ماں باپ ان سے بہت خوش تھے۔ انہیں پڑھنے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں کے مکتب میں بھی جایا کرتے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ان کی ذہانت میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ عادل کے پاس کچھ زمین تھی۔ اس نے اس زمین پر ایک بڑا سا سائبان لگا کر اس کے چاروں طرف لکڑیوں کا جال لگا دیا تھا اور اس میں بہت سی مرغیاں پال لیں۔ ان مرغیوں کے انڈے بیچ کر اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے اور اس کا گزارا بڑے مزے سے ہو جاتا۔ اس نے کچھ رقم پس انداز بھی کر لی تھی تاکہ ضرورت پڑنے پر کام آ سکے۔ اس کے دونوں بچوں کو ان مرغیوں سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ مکتب سے آنے کے بعد دونوں بچے اپنے باپ کے ساتھ مرغیوں کے باڑے میں پہنچ جاتے اور انڈے اکٹھے کر کے ٹوکریوں میں رکھتے۔ اس کام میں انہیں بہت مزہ آتا تھا۔ مرغیاں بھی ان سے بہت مانوس ہو گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ باڑے میں کہیں بھی ہوتی شور مچاتے ہوئے ان کے قریب آ جاتی۔ باڑے کے آدھے حصے میں تو کچی زمین تھی جہاں پر مرغیوں کے دانے اور پانی کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ دوسرے حصے میں بھوسا بچھا کر مرغیوں کے رہنے کی جگہ بنا دی گئی تھی۔ عارف اور شاہینہ بھوسے پر سے انڈوں کو اٹھا کر ٹوکریوں میں رکھنے کے بعد وہاں کی صفائی کرتے۔ صفائی سے فارغ ہو کر وہ مرغیوں کے برتنوں میں دانا ڈالتے۔ دانے میں گندم، جو، باجرہ، مکئی اور باریک باریک کتری ہوئی سبزیاں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ان کو پانی میں بھیگی ہوئی روٹی بھی ڈالا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ مٹی کے صاف ستھرے برتنوں میں ان کے پینے کے لیے پانی بھرتے اور پھر انڈوں کی ٹوکریاں لے کر باپ کے ساتھ گھر چلے آتے۔ ان انڈوں کو عادل بیچ کر آ جاتا۔ ایک روز جب عارف اور شاہینہ اپنے باپ کے ساتھ مرغیوں کے باڑے میں پہنچے تو ان کی نظر ایک بونے پر پڑی۔ وہ باڑے کے دروازے کے نزدیک ایک خوبصورت اور نفیس قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے ان لوگوں کو آتا دیکھا تو جلدی سے ان کے پاس آیا اور بولا، میں کیا کروں؟ میری مرغی اس باڑے میں چلی گئی ہے مگر اس کا دروازہ بند ہے۔ میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اب دوپہر ہو گئی ہے، مرغی بند دروازے میں سے اندر کیسے چلی گئی؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ عارف اور شاہینہ بھی دلچسپی سے اس خوبصورت بونے کو دیکھ رہے تھے۔ میں اپنے اڑنے والے قالین پر مرغی کو ہاتھوں میں دبوچے بیٹھا پرستان کی جانب جا رہا تھا۔ مرغی جانگ جانگ کر نیچے دیکھ رہی تھی۔ قالین جب اس باڑے کے اوپر سے گزرا تو اپنی جیسی مرغیوں کو دیکھ کر وہ میرے ہاتھوں سے نکل کر نیچے کود گئی۔ میں نے جھک کر دیکھا تو وہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہوئی اسی باڑے میں اتر گئی۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو بہت برا ہوگا، بونے نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ نہ بھی ملی تو کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بہت سی مرغیاں ہیں، ایک مرغی ان میں سے لے لینا۔ عادل نے بونے کو دلاسا دینے کی خاطر کہا۔ وہ مرغی کوئی عام مرغی نہیں ہے، وہ روز سونے کا ایک انڈا دیتی ہے۔ ٹھہرو، میں نے اپنے بارے میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں پرستان میں ایک امیر و کبیر پریزاد سوداگر کے گھر ملازم ہوں۔ چند روز پہلے اس سوداگر نے کچھ تحفے دے کر مجھے اپنی بیٹی کے پاس بھیجا تھا۔ اس کی بیٹی کا گھر بہت دور ہے۔ باپ کے دیے ہوئے تحفے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے میری بہت خاطر مدارت کی۔ میں جب واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے سونے کا انڈا دینے والی مرغی میرے حوالے کی اور کہا کہ میں اسے اس کے باپ کو دے دوں۔ اب وہ مرغی گم ہو گئی ہے، اگر وہ مجھے نہ ملی تو میری ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ سب یہی کہیں گے کہ لالچ میں آ کر میں نے اسے چھپا لیا ہے۔ بونے نے افسردگی سے کہا۔ ان تینوں نے جب یہ سنا کہ بونے کی مرغی سونے کا انڈا دیتی ہے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ عادل نے کہا، میں باڑے کا دروازہ کھول رہا ہوں، آپ اندر چل کر دیکھ لیں کہ آپ کی مرغی کون سی ہے۔ وہ لوگ باڑے کے اندر داخل ہوئے۔ بونے نے جب وہاں اتنی ساری مرغیاں دیکھیں تو کچھ پریشان سا ہو گیا۔ وہ جلدی جلدی گھوم پھر کر اپنی مرغی تلاش کرنے لگا۔ اسے پریشان دیکھ کر شاہینہ نے پوچھا، آپ کی مرغی کا رنگ کیسا تھا؟ اس کا رنگ بھی انہی مرغیوں کی طرح تھا اور وہ بالکل انہی مرغیوں کی طرح تھی۔ یہاں تو تمام مرغیاں ایک جیسی ہیں، میں کیسے اپنی مرغی کو تلاش کروں؟ بونے نے کہا اور مایوسی سے سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ عادل بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ وہ بونے کی پریشانی سن کر فکر مند ہو گیا تھا۔ عارف اور شاہینہ مرغیوں کو دانا ڈالنے لگے۔ جب انہوں نے انڈے جمع کرنا شروع کیے تو شاہینہ نے خوشی بھری آواز میں کہا، بھائی بھائی یہ دیکھو۔ عارف جلدی سے اس کے پاس گیا۔
وہاں بھوسے کے ڈھیر پر جگہ جگہ بہت سے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ انہی انڈوں میں ایک سنہری انڈا بھی چمک رہا تھا۔ عارف نے جلدی سے وہ انڈا اٹھایا اور بھاگ کر بونے کے قریب آیا۔ یہ دیکھیے آپ کی مرغی کا سونے کا انڈا۔ اس کی بات سن کر بونا جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عادل بھی حیرت سے سونے کے انڈے کو دیکھ رہا تھا۔ بونے نے سونے کا انڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر بڑی بے تابی سے بارے میں موجود مرغیوں کا دوبارہ جائزہ لینے لگا۔ اس مرتبہ بھی وہ اپنی مرغی کو نہ پہچان سکا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان میں سے کون سی مرغی میری ہے۔ یہ تو ساری کی ساری ایک جیسی شکل و صورت اور رنگ کی ہیں۔ مجھے تو اپنی مرغی کی کوئی نشانی بھی یاد نہیں ہے، بونے نے بے بسی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، اس کا تو مجھے ایک ہی حل نظر آتا ہے۔ میں ان تمام مرغیوں کا سودا کر لوں اور انہیں پرستان لے جا کر سوداگر کے حوالے کر دوں اور کہوں کہ ان میں ہی وہ مرغی ہے جو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ مگر اتنے چھوٹے سے قالین پر میں اتنی ساری مرغیاں رکھوں گا کیسے؟ عارف اور شاہینہ دونوں بہت عقل مند بچے تھے۔ وہ ایک کونے میں جا کر اس مشکل کا کوئی حل نکالنے کے لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ وہ دونوں خوش خوش اپنے باپ کے پاس گئے۔ عارف نے اپنے باپ سے کہا، بونے بھائی سخت پریشانی میں ہے، ہمیں ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مجھے اور شاہینہ کو ایک ترکیب سوجی ہے جس پر عمل کر کے ہمیں امید ہے کہ ہم اس مرغی کو تلاش کر لیں گے، مگر اس کے لیے ہمیں کچھ رقم درکار ہوگی۔ عادل نے اپنی قمیض کی جیب میں سکوں سے بھری ایک تھیلی نکالی اور اسے عارف کو دیتے ہوئے بولا، پیسوں کی تو تم فکر مت کرو، کہ لو اور جو کرنا چاہتے ہو کرو، مگر مرغی کو ڈھونڈ کر بونے کے حوالے کر دو۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہے، ویسے بھی وہ پرستان سے آیا ہے، ہمیں اس کا ہر حال میں مدد کرنی چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے پرستان کی پریاں ہم انسانوں کی کتنی مدد کرتی ہیں۔ وہاں کی پریاں، پریزاد اور بونے کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس دیو اور جادوگر انسانوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے، مگر ہمیں ان سے کیا لینا؟ عارف نے سکوں کی تھیلی سنبھال کر اپنی جیب میں رکھی۔ پھر وہ اور شاہینہ باڑے میں گھوم کر مرغیوں کی گنتی کرنے لگے۔ وہاں پر موجود مرغیوں کی تعداد 150 تھی۔ گنتی ختم کر کے عارف عادل کے پاس آیا۔ آپ باڑے کا دروازہ بند کر کے بونے بھائی کے ساتھ گھر جا کر آرام کریں، باقی کام آپ مجھ پر اور شاہینہ پر چھوڑ دیں۔ یہ کہہ کر وہ شاہینہ کو ساتھ لے کر وہاں سے گاؤں کی جانب چلا گیا۔ عادل بونے کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ شام کو جب عارف اور شاہینہ گھر آئے تو عادل نے پوچھا، مرغی کا کچھ پتہ چلا؟ بونا بھی انہیں امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اللہ نے چاہا تو کل تک پتہ چل جائے گا، عارف نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات سن کر شاہینہ بھی مسکرانے لگی تھی۔ اگلے روز وہ سب مرغیوں کے باڑے پہ پہنچے۔ جب وہ باڑے میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر عادل اور بونا حیرت زدہ رہ گئے۔ پورے باڑے میں کھجور کے پتوں اور مضبوط سرکنڈوں سے بنی چھوٹی چھوٹی جالی دار ٹوکریاں قطار در قطار رکھی ہوئی تھیں۔ ان ٹوکریوں پر ڈھکن بھی تھے۔ وہاں ایک بھی مرغی نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ مرغے ادھر ادھر دانہ دن کا چگتے پھر رہے تھے۔ عادل نے کہا، یہ ٹوکریاں کہاں سے آ گئیں اور ہماری مرغیاں کہاں گئیں؟ یہاں تو صرف مرغے ہی مرغے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹوکریاں ہم نے آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے گاؤں کی دکان سے خریدی تھی۔ کل شام ہم نے ٹوکریوں میں بھوسا بچھا کر ہر ٹوکری میں ایک ایک مرغی بند کر دی تھی اور ہر ٹوکری میں مٹی کے پیالوں میں ان کا دانہ پانی بھی رکھ دیا تھا اور ٹوکریوں کے ڈھکن بند کر کے گھر چلے آئے۔ اب ہم احتیاط سے ہر ٹوکری کا ڈھکن اٹھا کر دیکھیں گے۔ جس ٹوکری میں سے سونے کا انڈا نکلے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ اس میں بونے بھائی کی سونے کا انڈا دینے والی مرغی موجود ہے۔ عادل کے ساتھ ساتھ بونا بھی ان دونوں کی عقل مندی پر حیران تھا۔ عارف اور شاہینہ بڑی احتیاط سے ہر ٹوکری کا ڈھکن اٹھا کر اس میں جھانکنے لگے۔ اچانک ان کے کانوں میں شاہینہ کی آواز آئی، اس ٹوکری میں سونے کا انڈا ہے۔ پھر وہ اس ٹوکری کو اٹھا کر اپنے باپ کے پاس آئی۔ یہ انڈا اس ٹوکری میں بند مرغی نے دیا ہے۔ عادل نے ٹوکری اور سونے کے انڈے کو بونے کے حوالے کر دیا۔ بونا بہت خوش تھا، اس نے ٹوکری میں سے انڈا نکال لیا۔ اب اس کے پاس 2 سونے کے انڈے ہو گئے تھے۔ اس نے ایک انڈا عارف اور دوسرا شاہینہ کو دیا اور بولا، بچوں یہ تمہاری عقل مندی کا انعام ہے۔ تم نے جو کام کیا ہے وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تم دونوں بہت ذہین بچے ہو۔ تم نے مجھے ایک بہت بڑی پریشانی سے نجات دلائی ہے۔ میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔
پھر وہ عادل کی طرف مڑا اور بولا، عادل بھائی، میں تمہارا بھی بہت مشکور ہوں کہ تم نے میری مصیبت میں میرا ساتھ دیا۔ پھر اس نے قالین کو زمین پر بچھایا، اس پر مرغی کی ٹوکری رکھی اور ان سب کو خدا حافظ کہہ کر خود بھی قالین پر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی قالین فضا میں بلند ہوا اور پرستان کی جانب اڑ گیا۔ عارف اور شاہینہ نے سونے کے انڈے عادل کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے بکیاں ٹوکریوں سے انڈے نکال کر جمع کیے۔ اس دوران مرغیاں باہر گھومتے پھرنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ مرغیاں دوبارہ اپنی اپنی ٹوکریوں سے جا کر بیٹھ گئیں۔ انہیں اپنے نئے گھر پسند آ گئے تھے۔ عارف نے کہا، اتنی بہت سی ٹوکریاں خریدنے پر ہمارے بہت سے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، مگر اب ہم اپنی مرغیوں کو انہی ٹوکریوں میں رکھا کریں گے۔ ان سے وہ سردی سے بھی محفوظ رہیں گی۔ اپنے ان گھروں میں وہ خوش بھی نظر آ رہی ہیں۔ گھر آ کر عادل نے جب اپنی بیوی کو یہ تمام واقعہ سنایا تو اپنے بچوں کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئی۔ تھوڑے دنوں بعد عادل نے دونوں سونے کے انڈے بیچ کر بہت سی دولت حاصل کر لی۔ نہ کبھی کبھار ان سے ملنے ان کے گاؤں آ جاتا تھا۔ عارف اور شاہینہ اس کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے، کیونکہ وہ انہیں اپنے جادو کے اڑنے والے قالین پر بٹھا کر سیر بھی کرواتا تھا۔